إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو سورۃ ہود مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد سورۃ یوسف تلاوت کی گئی۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور پہلی صورت میں زیادہ تر توحید کا اور ترغیب کا انداز، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی اقوام کا تذکرہ فرما کے خبردار کیا گیا ہے کہ جس طرح ان قوموں نے ہمارے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اسی طرح مکہ والوں، تم آج میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو اور ان کے خلاف منصوبے بنا رہے ہو، یاد رکھو اگر تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی حال پہلی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا، تمہیں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کے عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے ہیں، شیبت یا رسول اللہ، آپ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے کے آثار اب آپ کے جسد اطہر پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت، رواہ الترمذی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، مجھے حقیقتاً سورۃ ہود نے، سورۃ واقعہ نے، مرسلات نے، اما یتساءلون نے اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اس سورۃ ہود میں دو باتیں بڑی ہی عجیب ہیں اور وہ واقعی انسان کے لیے فکر مندی کا باعث ہے۔ پہلی بات تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اب تیری قوم مسلمان نہیں ہوگی، جتنے مسلمان ہو چکے، آپ کی بات مان چکے، وہ مان چکے، جن کی تعداد مفسرین نے 80 کے قریب لکھی، اور یہ نتیجہ ہے 950 سال اپنی قوم کو واعظ و تلقین کرنے۔ 950 سال میں 80 افراد جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوگا،
اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی اسی خبر پر یہ دعا کی بالآخر کہ یا اللہ پھر ان کافروں کو ملیا میٹ کر دے، سب کو مٹا دے، ورنہ نبی قوم کے بارے میں بد دعا نہیں کیا کرتا، وہ اللہ ذوالجلال سے رحم کی اپیل کرتا ہے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کی اپیل کرتا ہے۔ اللہ نے جب یہ فرما دیا تو پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس قوم کو اب زمین پر بسنے کا کوئی حق نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، بالآخر سیلاب آیا اور سیلاب کے نتیجے میں ہر چیز تباہ و بربادی کا شکار ہو کے رہ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نافرمان تھا نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت بھی دی کہ آؤ کشتی پر بیٹھ جاؤ، لیکن بیٹے نے انکار کر دیا کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس پہاڑ پہ چڑھ کے یہ پہاڑ مجھے اس پانی کے بہاؤ سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے تنبیہ بھی کی کہ آج کوئی شے بچا نہیں سکتی سوائے اللہ رب العزت کی رحمت کے، جس پر اللہ مہربان ہوگا وہی بچے گا، ورنہ آج کوئی بھی چیز نہیں بچے گی۔ ہوا اسی طرح کہ ایک ریلا پانی کا آیا اور وہ بیٹا پانی میں بہہ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، بار الہٰ یہ بیٹا تو میرا اہل ہی تھا، اس کو بچا لیا ہوتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیرا اہل نہیں تھا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ وہ تیرا بیٹا نہیں، جب تیرے مشن پر نہیں تو تیرا کیا بیٹا ہے؟ یہ مسئلہ بہت غور طلب ہے۔ بیٹا ہے لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، تو تیرے اہل میں سے نہیں۔ اللہ کے اہل میں وہ ہے، استغفر اللہ، رسول کے اہل میں وہ ہے جو رسول کا تابع دار ہے۔ جو رسول کا تابع دار نہیں ہے وہ رسول کا کچھ نہیں لگتا، اگرچہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ غور طلب۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا من تابعنی فإنہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے۔ جو نبی کا تابع دار نہیں ہے وہ نبی کا کچھ نہیں لگتا۔ ہمیں بھی آج غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں۔ کہنے کو ہم امت مصطفی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور فرم برداری کی بات ہے تو اس معاملے میں ہم بالکل زیرو اور صفر ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اکثر و بیشتر یہی کیفیت ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں اپنی منمانیوں کے تحت، اور اس کے باوجود ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ کا امتی وہی ہے جو رسول اللہ کا تابع دار ہے، جو آپ کا فرما بردار ہے، ورنہ جو نافرمانی کرتا ہے
وہ اپنے ذام میں اپنے خیال میں تو امتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا ایسا ماننا کوئی قابل اعتبار نہیں۔ آپ کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کریں۔ رسول کس لیے آتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسول إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ۔ رسول تو ہم بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول کی اطاعت ہی نہیں کرنی، منمانی کرنی ہے، تو پھر رسول کو کیا مانا تم نے؟ یہ غور طلب پہلا مسئلہ تو یہاں یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں غور طلب یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام پوری قوم کو دیتے رہے۔ تھوڑا تھا عرصہ نہیں، 950 سال کا عرصہ ہے، اور 950 سال کے عرصے کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے نافرمانیوں کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا ہے، تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کو بچا لیا ہوتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے جواب کیا فرمایا کہ وہ تیرا اہل نہیں ہے، خبردار ایسا پھر سوال نہ کرنا۔ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تو تم سوال کیوں کرتے ہو؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ غور کیجئے، 950 سال تک پیغمبر اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی عظمت کا اظہار فرماتا ہے، سارے تانے، ساری تشنیع، ساری کفر کا مقابلہ تن تنہا کرتے ہیں، اور ایک بات کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جھڑکی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جھڑکی آ جاتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ یہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، آئندہ نہ کہنا، آئندہ کہو گے تو اس کا نتیجہ بھگت لو گے۔ یہی مطلب ہے نا ان آیات مبارکہ کا۔ اب غور کریں کہ پیغمبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ پیغمبر معمولی نہیں بلکہ رسولوں میں سے پہلا رسول ہے۔ رسولوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ نبی پہلے بھی آئے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے، آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، لیکن ایز اے رسول حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم ہی سب سے پہلے بت پرست بنی تھی۔ اس سے پہلے 10 صدیاں گزری تھیں جو توحید پر تھیں، اور گمراہی میں وہ قومیں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، وہ گمراہی میں سب سے پہلے مبتلا ہوئی، اور اللہ ذوالجلال نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور پھر 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ ایک ہی بات ہوئی ہے، غور کریں کہ ایک ہی بات ہوئی ہے، ان ابنی من اہلی، آگے سے جھڑکی آ گئی، بڑی بات بھی نہیں، صرف اتنا کہ بیٹے کو بچایا ہوتا، وہ میرا اہل ہی ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ اہل ہے کو بچاؤں گا، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا انہ لیس من اہل، تجھے کیا پتہ ہے، وہ تیرا اہل ہی نہیں، تیرا تابع دار ہی نہیں، جب تیرا تابع دار نہیں تیرا اہل نہیں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جواب آیا۔ نوح علیہ السلام نے حرف شکایت نہیں پیش کی۔ اللہ اکبر کبیر، یا اللہ اتنے سال میں خدمت کرتا رہا، تیری عظمت کے ترانے گاتا رہا، اور 950 سال کے بعد ایک ہی تو بات مجھ سے تیرے فرمان کے موافق نہیں تھی، یا تیری مرضی اور تیری خوشنودی کے مطابق نہیں تھی، تو اس پر اتنی ڈانٹ ڈپٹ، اتنی جھڑکی کہ ان تکون من الجاہلین،
میری کوئی خدمت نہیں ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس قسم کی کوئی بات نہ ذہن میں لائی، نہ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام سے احتجاج کیا۔ ہمارے ہاں ہم نہ کچھ کرتے ہیں، تکلیف کوئی مبتلا ہو جائے تو اللہ ذوالجلال کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تکلیفوں کے لیے اللہ نے مجھے ہی پیدا کیا تھا، میرے لیے ہی تکلیفیں تھیں، میرے لیے یہ سب کچھ تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اطاعت گزار کتنے ہیں کہ اگر تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں تو پھر شاکی بن گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ نہیں ہوا، ایک ہی بات ہوئی ہے، اور اس پر بھی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام پر بالآخر معذرت خواہ ہیں، بغیر کسی تحفظ کے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا، یہ کیا کیا؟ الم انہاکما، میں نے روکا نہیں تھا تمہیں، میں نے روکا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے کوئی عذر و معذرت پیش نہیں کی، صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بالکل اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی عرض کیا، یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں تو خسارہ پانے والے ہوں۔ آگے سے کوئی بات حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی۔ اس سے ایک سبق ہے ہمارے لیے، اور یہ بات بڑی ہی کہ اللہ ذوالجلال کے نزدیک نبی کی سب سے بڑی مقدم حالت ہوتی، سب سے مقدم نبی ہوتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں، لیکن اللہ ذوالجلال کے مزاج اور مرضی کے خلاف ایک بات بھی ہو جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام معاف نہیں کرتے۔ معاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا محاسبہ ہوتا ہے، اس کا محاسبہ ہوتا ہے، اور محاسبہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ذوالجلال نے ازواج مطہرات سے فرمایا ہے سورۃ احزاب میں فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے کہ اے نبی کی بیویوں، مومنوں کی ماؤں، اگر تم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو میں تمہیں دنیا میں ڈبل عذاب دوں گا۔ تم کن کی بیوی ہو؟ عام انسانوں کی نہیں۔ لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو۔ تم سے اگر یہ غلطی ہوئی تو تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ بھائیو، مطلب یہ ہے کہ اگر مرتبہ زیادہ ہے تو اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو مواخذہ بھی زیادہ ہے، مواخذہ بھی پھر بڑا سخت ہے، اور اگر وہ مرتبہ نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100 قاتل بھی ہو اور وہ چل پڑے توبہ کے لیے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی دونوں میں فرق سمجھے، یعنی ایک طرف مواخذے کی کیفیت یہ ہے، ایک طرف یہ ہے کہ انسان نے 100 قتل کیے اور وہ اس ارادے سے چل نکلا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، مجھے اللہ معاف فرما دے، تو اس کے نتیجے میں وہ ابھی بستی تک پہنچا نہیں، راستے میں فوت ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دی۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام جو چاہے فیصلہ فرمائیں، جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ اگر فیصلہ فرمائیں کسی مواخذے کا تو چاہیں تو نبی کا مواخذہ فرما لیں، اور اگر چاہیں تو 100 قاتل کا مواخذہ نہ فرمائیں، اس کے لیے معافی کی سبیل پیدا کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی واقعے میں ہمارے لیے یہ عبرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جو فرمایا ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، تو وہ یہی کہ پہلی قوموں میں یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کتنی خدمات سر انجام دی تھی، لیکن کسی نبی کی قوم اس دنیا میں نہیں بچی۔ کس وجہ سے؟ نبی کی مخالفت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسی صورت میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نتیجہ ذکر کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ہاں جی،
اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، ان تمام انبیاء کی قوموں نے جو نافرمانی کی انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو ان قوموں کا جو انجام ہوا وہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ اکبر کبیرہ، اسی صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، اے میرے نبی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے نا اس طرح سیدھے رہو۔ ایک جگہ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے، تمہاری نماز، تمہاری تگ و دو، تمہارے کوششیں، میں سب میں دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، اور کہیں فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طرح استقامت اختیار کرو۔ تمہارا قدم وہاں جو ہے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جو کچھ تمہاری دعوت ہے اس دعوت پر تمہیں جمے رہنا چاہیے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نبی علیہ السلام سے کہ اوصنی یا رسول اللہ، حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ پھر میں ایسی آپ مجھے بات بتلا دیں کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ کو مان لیا میں نے اور پھر اس پر پکے رہو، پھر ادھر ادھر نہ جھانکو، ادھر ادھر التفات نہ کرو، ادھر ادھر جھانکنا مارو، پھر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو۔ جب قل آمنت باللہ کہو تو پھر اپنا ہر چیز اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی رضا پر راضی رہو، جو اللہ بھی فیصلہ کر دے اس پر حرف شکایت نہیں تمہیں ہونی چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی یہی بات آئی، اور نبی علیہ السلام کو تو بطور خاص یہی بات آپ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ کو یہ کہو یہی کہ فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کیجیے جس طرح کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اور کہنا چاہیے کہ ساری صورت کا نتیجہ ہے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا نتیجے میں۔ آگے حضرت سورۃ یوسف ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ تفصیل سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی دیکھیے کہ اس واقعے کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرما دیا کہ تیری قوم یعنی قریش اس واقعے سے بے خبر تھے، قریش اس واقعے سے بے خبر تھے۔ تورات میں یہ واقعہ موجود ہے لیکن تورات میں بہت کچھ گڑبڑ ہے، بہت کچھ اس میں ایسی باتیں ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شایان شان نہیں۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی، تعبیر کرنے کے بعد جس وقت بادشاہ نے کہا کہ یہ بات جی لگتی ہے تو اس آدمی کو بلا کے لاؤ، میں اس کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں، مصاحب بنانا اور مشیر بنانا چاہتا ہوں، ان کو لے آؤ۔ تورات کے الفاظ ہیں جب لینے آئے موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت چل نکلے، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ جاؤ فَاسْأَلْ بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جاؤ جا کے ان سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے مجھے دیکھ کے، اور اپنی بیوی سے پوچھو، اس کو کہہ دو کہ کس جرم کی پاداش میں مجھے جیل میں ڈالا ہے، پہلے پلہ صاف کرو مجھے، میرے دامن پہ جو دھبا لگایا ہے تم نے وہ میرا دامن صاف کرو، پھر میں جیل سے نکلوں گا۔ اب دیکھیے قرآن کا بیان جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اپنے اندر بیان کرتا ہے، لیکن تورات یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی ضمانت نہیں دیتی۔ یہ فرق ہے، اور بھی اسی قسم کی باتیں ہیں۔ اور اس موضوع پر
ہمارے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے تفسیر میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اسی موضوع پر کہ تورات میں اور قرآن مجید کے بیان میں کیا فرق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے۔ اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نشانی ہے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ یہ رہتے تو کنعان میں تھے، شام کے علاقے فلسطین کے علاقے میں، تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر میں کیسے چلے گئے، کیسے گئے، مصر کیسے پہنچ گئے، یہ رہتے تھے فلسطین میں، یہ سوال تھا۔ تو اس سوال کے نتیجے میں یہ سارا واقعہ بتلایا گیا کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح پہلے پہنچے، اور پھر والدین کو اور اپنے بھائیوں کو کس طرح مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا اور وہاں مصر میں پھر انہیں بسایا۔ یہ خلاصہ ہے اس صورت کا کہ یوسف علیہ السلام یعنی یہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد یہ سارے فلسطین کو چھوڑ کے مصر میں کس طرح پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سائلین کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ایک نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ دیکھو بھائیوں نے جس طرح ظلم ستم کیا یوسف علیہ السلام پر، یوسف پر ظلم کیا، زیادتی کی، پہلے تو بھائی سے باپ سے جدا کیا اور پھر ایک کنویں میں ڈال دیا، باپ کے پاس جا کے جھوٹ بولا، اور پھر کنویں سے نکالا ایک تاجروں نے، انہوں نے جا کے یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کر دیا، وہ شاہی محل میں پہنچ گئے، انہوں نے خرید لیا تھا، اور پھر آگے جو اس عورت نے کیا اس معاملے کی کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ہے۔ یہاں سوال بنی اسرائیل یعنی سائلین کے لیے یہ تھا کہ آج تمہارا کردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل وہی ہے، وہی کچھ تم کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا، تم بھی اسی طرح میرے نبی کے رشتہ دار ہونے کے باوجود، قریشی ہاشمی ہونے کے باوجود میرے نبی کے ساتھ تم وہی دشمنی اختیار کر رہے ہو، ہاں تمہیں وہی حسد لیے جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بھائی حسد کا شکار تھے کہ یہ باپ کا زیادہ پیارا ہے، ہم سے باپ اتنے محبت نہیں کرتے، یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی حسد شیطان کو لے ڈوبا، یہی حسد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو لے بیٹھا، اور یہی اثر بنی اسرائیل یہودیوں کو لے بیٹھا کہ یہودی کہتے تھے کہ نبی تو آنا تھا، آخری آنا تھا، ہم مانتے ہیں آخری نبی آنا، لیکن وہ آنا تھا بنی اسرائیل میں، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ یہ حسد یہودیوں کو تھا اور مکے والوں کا بھی تھا۔ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ یتیم کے گھر کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ کسی چودھری صاحب کے کھاتے پیتے صاحب کے گھر یہ نازل ہوتا؟ یعنی یہ ساری بیماری حسد کی۔ نامراد شیطان نے بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور حسد کے ساتھ تکبر بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ساتھ حسد یہ کیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ بیماری ایسی ہے حسد کی اور تکبر کی کہ یہ شیطان کی بیماری ہے، اور جو اس دونوں بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل جنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں ایک ذرہ بھر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر اتنی بری بیماری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر سے بچائے، حاسد سے بھی بچائے، حاسدین کے حسد سے۔ یہ آخری دو صورتیں جو ہیں، یہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں، یا گھروں میں آج کل جو ویرانی اور جو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں گھر گھر، یہ جادو کے ذریعے، یہ سب حسد کی بیماریوں کا نتیجہ ہے۔
اور اسی لیے تو من شر حاسد اذا حسد، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آخری صورتوں میں اللہ ذوالجلال نے دعا سکھلائی ہے سورۃ الناس میں، من شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے حسد سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھے، یہ اتنی بڑی بری بیماری ہے۔ سب سے پہلے فرعون نے اس نے کیا ہے، شیطان نے یہ کیا تھا، اور پھر باقی قوموں نے بھی اسی طرح، اور آج بھی یہی حسد لوگوں کو اور گھروں کے سکون کو برباد کیے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں ہیں، تو جیل میں بھی نبی جہاں بھی ہوتا ہے وہ دعوت کی بات چھوڑتا نہیں، دعوت کی بات چھوڑتا نہیں، وہ اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، وہ اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ انہوں نے جیل کے ساتھیوں سے یہ بات فرمائی تھی کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب وہ بہتر ہیں یا ایک ہی رب جو سب پر غالب ہے؟ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واحد اور قہار کا دونوں کے لفظوں کی مناسبت سارے قرآن مجید میں اکٹھی آئی ہے، کئی وجہ، واحد کا بھی اور قہار کا بھی، کہ اللہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ دنیا میں کوئی اکیلا نہیں ہے جو سب پر غالب ہو، اگرچہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، نمرود ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، وہ اکیلا غالب نہیں ہے، ان کو فوجیں رکھنی پڑتی ہیں، مصاحب رکھنے پڑتے ہیں، نوکر رکھنے پڑتے ہیں، گھر کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا، دکانیں نہیں چلتی جب تک کہ شریک آدمی ساتھ نہ شامل کر لے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہے جو اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اور سارے کام اکیلا سر انجام دے رہا ہے۔ اور کس سے دے رہا ہے؟ اذا اراد بشیء یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی۔ وہ اللہ وہ ہے، وہ واحد ہے۔ ہم آج ایک جگہ تعزیت کے لیے گئے تھے، میں بھی، حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ متان اللہ بطول حیات، وہ بھی تھے، مولانا منیر صاحب بھی تھے، ہمارے دوست تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ حافظ صاحب کے منہ سے اتفاقاً یہ بات نکل گئی بزرگوں سے، ان کے خاوند سے، کہ بزرگوں اب آپ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے عجیب جواب دیا، میں اکیلا نہیں ہوں، اکیلا اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے دوست احباب ہیں، اللہ اکیلا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، اکیلا اللہ ہے، هو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب۔ یہ شان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی، اللہ اکبر کبیرہ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ تم نے اپنے بزرگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کو حصے بکھرے بنایا ہوا ہے، یہ پانیوں پر ان کا راج ہے، ان کا جنگلوں میں راج ہے، ان کا آبادیوں میں راج ہے، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ تقسیم۔ یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ قطب الاقطاب ہے، یہ سارے نام اس امت میں بھی رکھے ہیں۔ لیکن یہ غوث کس نے رکھا ہے؟ کس نے کہا کہ یہ غوث ہے؟ کس نے کہا کہ یہ اقطاب ہے؟ اللہ ذوالجلال نے تو یہ نام نازل نہیں کیے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیے۔ اللہ رب العزت نے جو نام لیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ نبی ہے، وہ صدیق ہے، وہ شہید ہے، وہ اولیاء ہے۔ یہ غوث اور قطب کی تقسیم، اور پھر ان کے اختیارات، قطب کے بھی قطب الاقطاب، حتیٰ کہ یہاں تک معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہاں تک کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ سارے کس کی تسبیح پڑھتے ہیں، کس کی حکم کی تابعداری کرتے ہیں، یہ کس کے حکم سے فضا میں تیر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ لیکن ہم نے کیا کہا ہے، ہمارے جو صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں طلوع ہوتا، انا للہ و انا الیہ۔ کیوں؟ یہ قطب الاقطاب ہیں، ان کو بڑے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے اختیارات کس کو دیے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہیں؟ اللہ تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے کسی کو شراکت نہیں تقسیم کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی تقسیم کیا، اس کو یہ اختیار دے دیے، اس کو یہ اختیار دے دیے۔ اس اختیارات دینے کے دلائل کیا ہیں، برہان کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کو اختیار دے دیا؟ اللہ تو فرماتے ہیں میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، یہ میرے کوئی شریک نہیں ہے، انہوں نے نہ کوئی زمین کا بنایا ہے نہ آسمان کا بنایا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ان کے اختیارات حضرت خضر علیہ السلام کے پانیوں پر اختیارات، اور جب یہ لوگ پانی پر سے، دریا پر سے گزرتے ہیں تو دریا میں پیسے ڈالتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پانی میں ڈالتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ نذرانہ ہے آپ کا، ہم دریا سے آرام سے گزر جائے۔ اب تو پل بنے ہوئے ہیں، اس وقت تو پل نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، اس وقت کشتی ہوتی تھی، اور کشتی میں زیادہ خوف اور خطرہ ہوتا، لیکن اس پل بننے کے باوجود بھی وہی عمل ہے آج بھی، جناب پیسے ڈال دیتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ کیا ہے، تریمو ہیڈ پر بھی اور یہ بلو کی ہیڈ پر بھی، دونوں پر میں نے یہ دیکھا منظر، پیسے ڈالتے ہوئے لوگوں کو۔ کس نام پر؟ حضرت خضر علیہ السلام، ان کا اختیارات پانیوں پر ہے۔ بھئی کس نے تمہیں بتلایا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے کہاں فرمایا کہ پانیوں پر اس کا اختیارات؟ یہ جو بارش برستی ہے تو یہ اختیارات پانیوں پر حضرت خضر علیہ السلام کے حکم سے برستی ہے۔ اللہ ذوالجلال تو فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ زمین پہ کتنے قطرے برسے ہیں، یہ میں برساتا ہوں، میں انتظام کرتا ہوں۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آسمان سے نیچے نہیں آتی، اللہ تو یہ فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے عقائد، ہمارے افکار اس کی بالکل برعکس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں موقع ملا ہے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا ہے، بادشاہ کے سامنے بھی، یہاں اس کے جیل کے ساتھیوں کے سامنے بھی، اور آگے جا کے قصے کے اختتام پر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا کارساز، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، میری کارسازی، میری مشکل کشائی اللہ تو نے ہی کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ مجھے تو پھینک آئے تھے ایک پرانے کنویں میں، وہاں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، شاہی تخت پر، یا اللہ یہ آپ نے کیا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آخر میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا کارساز اللہ تو ہی ہے۔ اور پھر میں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، مولا کریم مجھے مسلمان کر کے زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جاؤں تو میں صالحین کے ساتھ ہوں، میرا حشر صالحین سے کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی کا فریضہ ہی یہ ہوتا ہے۔ باقی بھی باتیں بہت سی ہیں، یہاں آپ دیکھیں جس وقت اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا ہے بھائیوں کو، اپنے استغفراللہ بیٹوں کو، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اب یہ 10 نوجوان شام کے خوبصورت چہرے، اونٹوں پہ سوار، اکٹھے نہ جاؤ، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے تم نے جانا ہے، اندر داخل ہونا ہے، اکٹھے ایک دروازے سے تم نے نہیں گزرنا۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، یہ اس لیے انہوں نے کہا 2 خطرے، کہیں لوگ تمہیں چور نہ سمجھ لیں، ڈاکو نہ سمجھ لیں، یا یہ کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے، اور ساتھ فرمایا کیا ہے، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٍ،
ان الحکم الا للہ، فرماتے ہیں فیصلہ تو وہی ہونا ہے، نتیجہ تو وہی ہونا ہے جو اللہ نے دینا ہے۔ میں تو تمہیں تدبیر بتلا رہا ہوں، میرا کام تدبیر بنانا ہے، تقدیر بدلنا نہیں ہے۔ بات سمجھے، میرا کام تو تدبیر بتلانا ہے، تقدیر بدلنا نہیں ہے۔ جو تقدیر میں ہے ہوگا وہی۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہی چلنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبر ہے، بیٹوں کو حفاظت کے لیے ایک ترکیب بتلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ عمل یقینی ہے۔ یقینی وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ بات سمجھے نا، یقینی وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی بھی، نبی کی بتلائی ہوئی ترتیب اور ترکیب وہ بھی حتمی اور آخری نہیں ہے۔ آخری تدبیر کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ تو اس طرح پوری صورت میں توحید کا بھی سبق ہے، اور سائلین کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ جو تم نے پوچھ رہے ہو تم، وہی کرتوت تم آج میرے نبی کے ساتھ کر رہے ہو۔ اور بالآخر یاد رکھو، یاد رکھو، ایک وقت آئے گا جس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معذرت کی تھی اور یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی میرے نبی کے سامنے معذرت خواہ ہوگے، اور میرا نبی کہے گا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا، اسی طرح معاف کیا جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ یہ مشابہت ہے یا مناسبت ہے اس واقعے کی، اور اس کا جواب ہے جو انہوں نے سوال کیا تھا حضرت نبی علیہ السلام سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل یہ فلسطین چھوڑ کے یہاں مصر میں آئے کیسے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور انبیاء کے مقام اور مرتبے کو جاننے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔